حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم کرتا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، رواه أبو داود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قابل قدر بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج ہر قوم کا، ہر سماج اور معاشرے کا یہ المیہ ہے اور انتہائی خراب بات ہے کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا فرد کیوں نہ ہو، اس کے اندر بے شمار برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور سب سے افسوس ترین بات یہ ہے اگر کوئی برائی کسی غیر مذہب والے میں پائی جائے، اللہ کے نہ ماننے والوں میں پائے جائے، تو وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں،
لیکن اگر وہی برائی، وہی خرابی اسلام کے ماننے والوں میں، خدا کو ایک تسلیم کرنے والے اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر چلنے والے مسلمانوں میں پائی جائے تو بڑی ہی افسوس ترین بات ہے۔ بے شمار برائیاں اور خرابیاں وہ ہیں اور بے شمار رسم و رواج، بے شمار طور و طریقے جو ہم نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت و سنت سے روگردانی کر کے غیروں کے طریقوں اور رسم و رواج کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ صرف جگہ ہی نہیں بلکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انگریزوں کا شیوا ہے، جو یورپ والوں کا شیوا ہے، اس کو ہم نے ایسے اپنایا اور ایسے تسلیم کیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہی دین کا ایک حصہ ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ وہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا، اور بہت ساری چیزوں کے خاتمے کی بنیاد اس چیز کو قرار دیا۔ آج میں اور آپ دانشوران قوم و ملت، امت کے بڑے بڑے علماء اور امت کے مصلحین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس کی فکریں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں کہ آج امت ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتی۔ گھروں کا جائزہ لیا جائے تو گھروں میں باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہ بیٹا جس کو انگلی پکڑ کر چلنا اس کے باپ نے سکھایا، ایک ذریعہ بنا، ایک سبب بنا۔ آج وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، وہی بچہ جب بلوغیت کی عمر کو پہنچتا ہے، وہی بچہ جب اپنے پیر پر کھڑے ہو کر دو پیسے کمانے لگ جاتا ہے، تو آج وہی بیٹا اپنے باپ سے اختلافات اور ناچاقیاں اور نا اتفاقیاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھائی کہ جس نے قدم قدم پر اپنے چھوٹے بھائی کی رہنمائی کی، آپس میں ان کی محبتوں کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن آج جب بڑا ہوا تو اس بھائی کا دوسرا بھائی دشمن بن جاتا ہے۔ یہ امت کا حال ہے۔ ایک خاندان کا آدمی دوسرے خاندان والے کو برداشت کرنے تیار نہیں، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بزنس والا دوسرے بزنس والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ بزنس کر رہا ہوں تو سامنے والا کیوں کرے گا؟
میرا پڑوسی آگے کیوں بڑھے گا؟ وہ میرے سامنے اسی طرح ذلیل و کمتر بن کر رہے، اسی طرح مجبور اور فقیر بن کر رہے، مجھے اس کی ترقی پسند نہیں، برداشت نہیں۔ یہ المیہ ہے، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق بتاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے حقوق بتاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کے حقوق ایسے بتلاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ صحابی رسول میدان جنگ میں تڑپ رہے ہیں اور قریب ہے کہ روح چلی جائے، ان کے ایک بھائی تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میرا بھائی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ گھر سے ایک مٹکا پانی کا لیا، ایک مشکیزہ اور بوریے میں پانی لیا اور چل پڑا میدان جنگ کی طرف۔ جا کر کے دیکھا کہ خون میں لت پت آہ آہ کی آوازیں نکال رہا ہے۔ اپنے بھائی کے قریب پہنچا اور سوچا کہ پانی کے یہ قطرے جو اپنے ساتھ گھر سے لایا تھا اس کے منہ میں ٹپکا دوں اور اسے پلا دوں، یہ اس کی آخری حالت ہے۔ میرے دوستو، سبق حاصل کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اصحاب نے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا تھا، اور میں نے اور آپ نے کن لوگوں کے طریقوں کو اپنا لیا، کن لوگوں کے اخلاق کو اپنا لیا، کن لوگوں کی طرز زندگی کو ہم نے پسند کیا۔ ہم نے یورپ کی اور امریکہ کی اور برطانیہ کی مادر پیدر آزادی سے اور ان کی طرز زندگی سے گلے لگانا تو پسند کیا، لیکن صحابہ کرام کی اخوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کا اور اسلام جس نے امن کا درس دیتے آیا ہے، ہم نے اس امن کے درس کو اور ہم نے اس اتحاد و اتفاق کے درس کو اور ہم نے اس بھائی چارگی اور ایثار و تواضع کے درس کو بھلا کر کے یورپ والوں کی زندگی کو اپنا لیا ہے، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا ہے۔ صحابی رسول قریب جاتے ہیں اور اپنے اس بھائی کے منہ پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صحابی جو آخری حالت میں ہے، جس کی ابھی روح نکلنے کے قریب میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بازو میں میرا ایک دوسرا بھائی پڑا ہے، مجھ سے پہلے اسے پانی پلا دو، پھر میرے پاس آنا پانی لے کر کے۔ یہ ایثار کا جذبہ، یہ قربانی کا جذبہ، یہ ہمدردی کا جذبہ آخری حالت ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ لینے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بازو میں میرا ایک بھائی بھی پڑا ہوا ہے، پہلے میرا بھائی پانی پیے گا، پھر اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ یہ آدمی جو اپنے گھر سے پانی لے کر کے آیا تھا، اپنے بھائی کے لیے لے کر کے آیا تھا، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی کے کہنے کی وجہ سے دوسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں۔ دوسرے صحابی کا ایثار بھی دیکھو، ان کی قربانی اور ہمدردی کا جذبہ بھی دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بازو میں ایک تیسرا بھائی وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، آخری حالت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اس تیسرے بھائی کو پانی پلا دو، پھر مجھے پلانا۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تیسرے کے پاس پہنچا، تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، چوتھے کے پاس جاتے جاتے دیکھا کہ اس نے دم توڑ دیا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ بھی اللہ کے پیارے، دوسرے کے پاس پہنچے، وہ بھی اللہ کے پیارے، پھر اپنے بھائی کے پاس آ کر کے دیکھا کہ اس کا بھائی بھی اللہ کو پیارا ہو چکا۔ یہ آخری حالت ہے اصحاب رسول کی۔ ان صحابہ کرام نے ہمیں ہمدردی، ایثار اور تواضع کا درس سکھایا تھا، لیکن میں نے اور آپ نے، امت مسلمہ نے آج اس ہمدردی کے جذبے کو، آج اس ایثار کے جذبے کو، آج اس قربانی کے جذبے کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں نا اتفاقیاں اور گھروں میں آپسی جھگڑے، خاندانوں میں آپسی جھگڑے، پڑوسیوں میں آپسی جھگڑے، اور امت کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی اور ایک عجیب قسم کی کشمکش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے اس بات کی کہ ہم نے آج ایک دوسرے کو برداشت کرنا چھوڑ دیا۔ کسی پڑوسی کو کچھ ضرورت ہو جائے
پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، بیمار ہے، پاس میں پیسے نہیں ہیں، حالت ہم لوگوں نے یہ بنا دی ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی ایک مجبور پڑوسی کو، ایک جاننے والے آدمی کو ہم ایسی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں پیسے دینا گوارا نہیں کرتے، قرض تک دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ حالت بن چکی ہے امت کی اور قوم کی، اور اس کا رد عمل اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر ہمدردی کر دی جائے، کسی کو آج کے زمانے میں قرض دے دیا جائے، تو وہ پھر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کو اپنی وراثت سمجھ جاتا ہے، اور جو ڈیٹ لیا تھا، جس تاریخ میں واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ پیسے اور رقم اور قرضہ واپس نہیں کرتے، بلکہ اس پر اڑ جاتے ہیں اور اپنی بدماشی اور طاقت کے غرور میں اور شیطانیت کے غرور میں کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے واپس نہیں کرنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو بھلا بتاؤ، یہ سماج اور معاشرے کا جو ایک ماحول بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے کوئی بیچارہ اگر واقعی مجبور ہو تو اس کو بھی قرض نہیں ملتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی سے قرضہ لیا، ہمارے پاس وسعت ہو گئی، اس تاریخ تک نہیں دے پا رہے ہیں، جا کر کے اس سے مہلت مانگو، اس سے کہو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہو سکا ہے، کچھ اور وقت دے دو۔ اور جس نے قرضہ دیا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی جس نے میرے پاس قرضہ لیا ہے، یہ رقم یہ واپس نہیں لوٹا سکتا، واقعی میں مجبور ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس کو معاف کر دے، قرضہ معاف کر دے۔ آج یہ دنیا کے اندر کسی کا قرضہ معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں اس کو معاف فرما دیں گے۔ بڑی فضیلت ہے۔ تو جھگڑوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، جھگڑوں سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑوں کی وجہ سے ایک عجیب بے چینی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو، انسان کے اندر ایثار اور قربانی اور ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، تو پھر وہاں جھگڑے ضرور پیدا ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، کمتر سمجھے، حقیر سمجھے کہ میرا بھائی مجھ سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اس کی جو نجی اور ذاتی زندگی ہے، اس کی جو تنہائی کی زندگی ہے، وہ مجھ سے اچھی ہو۔ میں تو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی تنہائی کی زندگی میں، اپنے تنہائی کے لمحات میں دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، راتوں کے اندھیروں میں، اور جہاں مجھے کوئی دنیا کا آدمی دیکھنے والا نہ ہو، میں کیسے کیسے گناہ کرتا ہوں۔ میرا یہ جو بھائی ہے یہ اللہ کا نیک ہوگا، یہ تہجد پڑھتا ہوگا، یہ یقیناً بہت سے نیک اعمال انجام دیتا ہوگا۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھو، نیک گمان رکھو۔ یہ مت سوچو کہ یہ آدمی گھٹیا ہوگا، یہ مت سوچو کہ یہ آدمی گنہگار ہوگا، یہ مت سوچو کہ یہ آدمی اپنے اعتبار سے بہت غلط کام کرنے والا ہوگا۔ جب تک ہمیں کسی آدمی کے بارے میں صحیح تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ آدمی اس قسم کا ہے، اس وقت تک بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں، گمان قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اسی لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع کیا چیز ہے؟ تواضع یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دنیا کے اندر میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ کسی سے کوئی توقع نہ رکھے کہ فلاں آدمی مجھے ایسا کر دے گا، فلاں مجھے ایسی چیزیں دے دے گا، یا فلاں میری اتنی عزت کرے گا۔ اب مثال کے طور پر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے پاس 2 آدمی کام کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے سے چھوٹے میرے پڑوسی ہیں، وہ میری عزت کریں گے۔
اب ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اگر واقعی یہ کام کرنے والے بندے صحیح طور پر اس کی عزت نہ کرے تو پھر وہاں جھگڑا پیدا ہوگا، وہاں فتنہ پیدا ہوگا۔ جب یہ اپنے ذہن کو سمجھا لے گا کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لہذا میری طرح وہ بھی انسان ہے، اگر وہ میری عزت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو مجھے اس کے تعلق سے اپنا دل خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا پڑوسی ہے، واقعی مجبور ہے، مجھ سے قرضہ لیا ہے، لیکن مجھے سلام نہیں کرتا، حالانکہ سلام عام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، میں ہی اس کو سلام کر دیتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں بات نہ بٹھائے کہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، میں نے اس کا فلاں کام کر دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ میری عزت کرے گا، یہ میرا ایسا کوئی کام کر دے گا، یا میرے لیے یہ ایسے توقعات ہونے چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے جو سوچا تھا، مجھے جو امیدیں تھیں، اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کے تعلق سے دل خراب ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تواضع کی ضد تکبر ہے، تواضع کی ضد تکبر ہے۔ جب انسان سوچ لیتا ہے کہ فلاں بندے پر میرا یہ حق ہے تو یہ تکبر ہے۔ ہاں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے سامنے والے انسان کی عزت کرنی ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، کسی اور چیز میں بڑا ہے، تو فرمایا اس کو تم اہمیت دو، اس کی تم عزت کرو، اس لیے کہ وہ علم رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے سے عمر میں بڑا ہے، لہذا تم اس کے عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو عزت دو، اس کے علم کا احترام کرتے ہوئے اس کی عزت کرو۔ من لم یرحم صغیرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، اس پر شفقت کرو، اس کو پیار سے بلاؤ، ایسا نہیں کہ دھمکا کر کے، ڈانٹ کر کے۔ آج ہم اس کو دھمکائیں گے، ڈانٹ کر کے بلائیں گے، ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا کہ وہ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرنا نہیں سیکھے گا۔ غلطی تو یہاں ہو رہی ہے، ہم چھوٹوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھیں گے تو چھوٹا بڑے کے ساتھ رویہ کیسے صحیح رکھے گا؟ چھوٹا بڑے کو عزت جبھی دے گا جبکہ بڑا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا، پیار کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے احکام بیان فرمائے، لیکن پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ یہ ذہن میں نہ بٹھائے کہ فلاں آدمی میری عزت کرے گا، یہ ذہن میں نہ بٹھائے کہ فلاں آدمی میرا فلاں کام کر دے گا، آج میں نے اس کو قرضہ دیا ہے، کل مجھے ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی مجھے دے دے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم نے تو ایک آدمی کی مدد کر دی، اللہ نے مجھے پیسے دیے، میں نے اس کو دے دیا، لیکن کل کے روز مجھے ضرورت پڑ گئی اور اس کے پاس پیسے ہیں، وہ آج مجھے نہیں دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ میں نے جب دیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ آج میں دے رہا ہوں، کل ضرورت پڑے گی تو وہ بھی مجھے دے گا، یہ تو اپنے ذہن میں بٹھایا تھا، لیکن اب کیا ہے، وہ مجھے نہیں دے رہا ہے۔ میں نے تو دیا تھا لیکن سامنے والا نہیں دے رہا ہے، تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اب اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، یا تو موجود ہے تب بھی نہیں دے رہا ہے، یا موجود نہیں ہے تو نہیں دے رہا ہے، کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب میں نے جو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی تھی کہ میں آج قرضہ دے رہا ہوں، اس کی مجبوری ہے، کل مجھے ضرورت پیش آئے گی، وہ مجھے قرضہ دے دے گا، یہ میں نے جو اپنے ذہن میں بٹھایا، یہ امید اور توقع جب پوری نظر نہیں آتی ہے تو پھر انسانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے نہیں ہوتے، دشمنی پیدا ہوتی۔ کیا بھائی میں اس کا ہیلپ کرا، انہیں بھی تو کرنا نا، میں اس کی مدد کیا ہوں تو وہ بھی میری مدد کرے گا وقت پڑنے پر؟ نہیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ وہ مجبور تھا، میں نے اس کی مدد کی ہے، اجر دینے والا میرا خدا ہے۔ بندے سے توقع مت رکھو، کسی کی مدد کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اس کا اجر اور اس پر بدلہ دینے والا رب ہے۔ انسان کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ توقع اور امید مت باندھو کسی سے، بلکہ کام کرو
تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان لوگوں کے مشوروں میں خیر نہیں ہے، ان لوگوں کے مشوروں میں خیر نہیں ہے۔ کن لوگوں کے؟ فرمایا کہ ہم لوگ میٹنگیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی میں آپس کی لڑائی لڑانے کے لیے ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، کسی سے رشوت لینے کے لیے اور کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی پر ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ایسی میٹنگ صحیح نہیں ہے، ایسے مشورے صحیح نہیں ہے، ایسی پلاننگ صحیح نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کسی دکان والے سے، کسی مکان والے سے رشوت لینا۔ ہم آج پاور میں ہیں، گورنمنٹ ہماری ہے، ہم کارپوریشن والے ہیں، ہم ایم ایل اے ہیں، ہم کونسلر ہیں، حکومت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جہاں چاہیں گے جس سے چاہیں گے اتنی رقم جرمانہ اور رشوت کے نام پر، جرمانے کے نام پر وصول کر لیں گے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، آج حکومت تمہاری ہے، آج دبدبہ تمہارا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے آج تم خفیہ طریقے سے کسی پر ظلم و زیادتی کے طریقے سے پیسہ لے لو گے، لیکن میرا رب کہتا ہے کل بچ نہیں پاؤ گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اسی لیے کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے مشورے مت کرو، پلاننگ مت کرو۔ ایسے مشوروں میں، ایسے پلاننگ میں، ایسی مجلسوں میں شریک بھی مت ہو۔ اگر وہاں تمہاری بات چلتی ہے تو وہاں لوگوں کو سمجھا کر کے اس معاملے کو ختم کر دو۔ لڑائی اور جھگڑے کو بڑھاؤ مت۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ظلم ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، فرمایا ہم مجرم ہیں، ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ ایک غریب پر، ایک مظلوم پر، ایک پردیسی پر، ایک مسافر پر کوئی ظلم کرتا ہے اور ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، فرمایا کہ تم بھی بڑے ظالم ہو، اس لیے کہ تم نے ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور اپنی زبان کو حرکت نہیں دی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑوں میں بہت نحوست ہوتی ہے، جھگڑوں میں عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کبھی مسجد نبوی میں جب آپ گھر پر ہوں اور آپ کی صحت اچھی ہو کبھی نہیں چھوٹی، آپ ہمیشہ مسجد نبوی میں جماعت سے نماز کرایا کرتے تھے۔ آپ گھر پر ہیں، سفر میں نہیں ہیں، اور آپ کی طبیعت سلامتی کے ساتھ ہے، آپ صحت کی حالت میں ہیں، فرمایا کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ ایک وقت آیا، ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ گھر میں تھے، جب آپ سفر پر چلے جاتے تھے بات الگ تھی، آپ گھر میں تھے اور آپ صحت مند تھے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہتا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ دونوں آدمی بات نہیں کرتے ہیں، ان دونوں میں سخت ترین جھگڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔
مصالحت کرانے کے لیے، تو فرمایا کہ آپ وہاں سے ان کو سمجھا بجھا کر آنے تک دیری ہو گئی اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس دن آپ کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی نماز کرائی، آپ نے امامت فرمائی۔ تو دو آدمیوں میں صلح کرانا چاہیے، جھگڑے کو بھڑکانا نہیں چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں دو آدمیوں میں جھگڑے ہیں، آج معاشرہ اور سماج اتنا بگڑ چکا ہے، ہماری ذہنیت اتنی بدل چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں لڑتا رہے وہی اچھا ہے نا؟ یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے۔ نہیں، یہ بہت خراب چیز ہے۔ آج امت ایک پلیٹ فارم پر جمع اسی لیے نہیں ہو رہی ہے، مسلمان لڑ رہا ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دشمن ہے، کتنی خراب بات ہے۔ ارے فلاں مسلمان کیوں ترقی کر رہا ہے، انہیں دکان کیا، بزنس کیا، وہ آگے جا رہا ہے، اب یہ اس کے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے، یہ بہت خراب بات ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، فرمایا ایسا کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، کام کون سا کرو؟ لا خیر فی کثیر، کسی کا ٹانگ کھینچنا، کسی کی ٹانگ مت کھینچو، کسی کے پیچھے، کسی کو برباد کرنے کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ من امر بصدقہ، خود صدقہ دینے کی کوشش کرو، یا پھر کسی کو کہو کہ بھائی تم بھی صدقے دیا کرو۔ یہ ہو کام کی بات۔ میٹنگ کر رہے ہیں کہ اچھا کام کرنا ہے، میٹنگ کر رہے ہیں کہ اس محلے کے اندر کوئی بھی آدمی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، صدقہ ہے۔ نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہونی چاہیے۔ مبارکباد دیتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو اپنے اپنے محلے میں ایسی کمیٹی اور ایسے فاؤنڈیشن اور تنظیم قائم کرتے ہیں کہ ہمارے اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر کوئی مسافر پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی مجبور پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی مجبور سے رشوت نہیں لے گا اور کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ کام کی بات ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف، یا کوئی اچھی بات کہہ دو، کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتا دو، نماز کے بارے میں کہہ دو، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کہہ دو، معروف، کوئی بھلائی کی بات، یہ کرنے کے کام ہے۔ او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور فرمایا کہ مشورے اگر کر رہے ہو تو اس بات کا مشورہ کرو کہ دو آدمیوں میں جھگڑے ہیں تو اس کو ملانے کی کوشش کرو، اس کا مشورہ کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل اور صدقے سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ حدیث کی تشریح میں حضرات محدثین نے لکھا کہ نماز سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقے سے افضل۔ فرض نماز تو اپنے اوپر فرض ہے ہی، اپنی جگہ پر افضل ہے۔ وہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو زکوٰۃ اپنی جگہ افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی زکوٰۃ بانٹ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی بانٹنا ہے، اس کو مالدار ہے زکوٰۃ دے گا، وہ اپنی جگہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور صدقہ تو فرمایا کیا وہ چیز ہے جو ساری رات کوئی نفل نماز پڑھتا رہے، ساری رات صدقہ کرتا رہے، نفل صدقہ کرتا رہے اور نفل روزے بھی رکھتا رہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، دن بھر صدقے کر رہا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دن بھر روزے رکھا ہے، نفل روزہ، اچھی بات ہے، صحت دی اللہ نے۔ فرمایا اس سے بھی افضل کام بتاؤں کہ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا، چاش پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، اس سے بھی افضل کام، لوگوں میں نفل صدقے بانٹ رہا ہے، اس سے بھی افضل کام، نفل روزہ رکھ رہا ہے، اس سے بھی افضل کام، شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھ لیا، پورے شعبان کا مہینہ روزہ رکھا، ذی الحجہ میں 9 روزے رکھا، فرمایا اس سے بھی افضل کیا فرمایا؟ فساد ذات البین اصلاح ذات البین، فرمایا کہ دو آدمیوں میں صلح کرا دینا، دو آدمیوں کو آپس میں ملا دینا،
دو آدمیوں میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، لڑائی ہے، اس جھگڑے کو کسی تدبیر اور حکمت اور مصلحت سے ختم کر کے دونوں کو ملا دینا۔ فرمایا یہ نفل روزہ، نفل صدقہ، تہجد، اوابین، اشراق، ساری چیزوں سے افضل ہے۔ جتنے بھی نفل عبادات ہیں، اتنا بڑا کام ہے، تھوڑی دیر لگیں گے اس میں۔ اور یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی جھوٹ بات بھی بولنا پڑے تو بھی جائز۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ فرشتوں کو بدبو محسوس ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے، فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، سخت ممانعت اور وعید ہے۔ لیکن دو آدمیوں کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہاں بول سکتے ہیں۔ کیسا؟ ارے بھائی آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں وہ بہت اچھا بول رہا تھا، بولنا کہ نہیں وہ کچھ بھی رہنے دو، میرا دشمن ہے صحیح لیکن آدمی اچھا ہے، اخلاق کا اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ بولا نہیں ہے، نہیں بھائی وہ آدمی تمہارے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو فرمایا ایسی چیزیں بول کر کے دونوں میں اگر ہم ملا سکتے ہیں تو ملا دینا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے جھگڑے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہاں ایک چیز ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کیا وہ نیک کام کیا تھا جس کی وجہ سے، اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آئندہ جمعہ اس تفصیل کے ساتھ، اور یہ عنوان انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ آپسی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپسی جھگڑے ختم کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، یہ بیان ہوتا رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔